बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बज़्म सुखन का नया शुमारा लेकर मैं सरवत ज़हरा आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज के हमारे मुकाबले का उन्वान है हिंदुस्तान में मुसलमानों के इंतशार के वजूहात। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जज के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब शकील हसन शमशी साहब। और आज के इस तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वालों के नाम हैं मोहम्मद शाहबाज रजा जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं, मोहतसिम गाजी जो जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से ही हैं मोहम्मद अशरफ अली, और निज़ामुद्दीन ये भी जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं। तो नाजरीन, प्रोग्राम को मजीद तूल दिए बगैर मैं दरख्वास्त करूंगी हमारे जज साहब से कि वो आज के मुकाबले के मौजू पर मुख्तसर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान में मुसलमानों के इंतशार की वजूहात, ये आज का मौजू है। और दो लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि क़यादत का फुक़दान, सबसे वजह बड़ी जो मुझे नज़र आती है वो मुसलमानों में क़यादत का फुक़दान है। कोई एक कायद ऐसा नहीं है कि जिसके लिए कहा जा सके कि ये मुसलमानों का इज्तिमाई लीडरशिप इसके पास है या इज्तिमाई तौर पर उसको मुसलमान अपना लीडर मानते हैं। दूसरा, ज़बानों का फ़र्क और सकाफ़त का फ़र्क। केरल का मुसलमान शुमाली हिंद के मुसलमानों से न वाकिफ़ है, न उसकी ज़बान जानता है, न उसके कल्चर से उसका कोई वास्ता है। बंगाल का मुसलमान बिल्कुल अलग तर्ज का ज़िंदगी गुजारता है। बेंगलोर का मुसलमान, उसकी भी ज़बान अलग है, पूरे कर्नाटक के मुसलमानों की ज़बान। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुसलमान अलग अलग ज़बानों, अलग अलग सकाफ़तों में घिरे हुए हैं, और शायद इसी वजह से कोई एक क़यादत भी आज तक पैदा ना हो सकी मुसलमानों में। आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे हमारे नौजवान, और मुझे उम्मीद है कि इस मसले पर, इतने संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करेंगे ये लोग, और कुछ नई बातें आपके सामने निकल कर आएंगी। मेरी नेक ख्वाहिशात इन चारों नौजवानों के साथ हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज एक दिलचस्प गुफ्तगू होगी और एक संजीदा बहस होगी इस मौजू पर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो चलिए नाजरीन, मुकाबले का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ मोहम्मद शाहबाज रजा को कि वो यहाँ आएं और हम सब के सामने अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शहबाज रज़ा, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का BA साल अखीर का तालिब इल्म हूँ, और आज का मेरा मौजू है हिंदुस्तान में मुसलमानों के इंतशार की वजूहात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तमाम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फट ना पड़ो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 102। अल-मोमिनु लिल-मोमिन कल बुनियान यशुद्दुहा बाज़ुहा बाज़न। एक मोमिन दूसरी मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसमें से बास का हिस्सा बास के ऊपर है। इसी तरह अल्लामा इकबाल ने इत्तेहाद की बात करते हुए कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, इस अहम मौजू पर बात करते हुए हम सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों के इंतशार की वजूहात के बारे में बात करेंगे। आइए, सबसे पहली और अहम वजह जो है वो है इस्लाम की सही तालीमात से अदम वाक़फ़ियत, और दूसरी अहम वजह है मुसलमानों का फ़िरक़ाबंदी और मसलकी इख्तिलाफ़ात। तीसरी अहम वजह क़यादत का फुक़दान। हमारा कोई कायद, कोई रहनुमा ऐसा नहीं जो इज्तिमाई तौर पे मुसलमानों की क़यादत या रहनुमाई करे। चलिए, अगर हम मान भी लें कि कुछ नाम नहाद ऐसे कायद या रहनुमा हैं जो मुसलमानों के मसाइल को पेश करते हैं और उसके हल के लिए कोशिशें करते हैं, तो ठीक है। अगर ये भी मानते हैं तो उन रहनुमाओं, उन क़यादत, उन कायदीन का जानिबदाराना किरदार या जानिबदाराना क़यादत, कोई भी रहनुमा या कायद गैर जानिबदाराना तरीके से काम नहीं करता। यह भी एक अहम वजह है। अगर किसी को हम सियासी तौर पे या मजहबी तौर पे कायद शामिल भी करें तो वो अपने मफाद या अपने नाम नहाद के लिए या किसी कहीं ना कहीं मसलकी या फ़िरक़ाबंदी उनके अंदर पाई जाती है।
اس کے بعد ایک اور اہم وجہ اگر ہم شمار کریں تو مسلمانوں کا نسلی، خاندانی، مذہبی، مشرقی عصبیت، اور انہی اہم وجوہات میں ایک اہم وجہ ہے مسلمانوں کی اقتصادی کمزوری۔ مسلمان معاشی اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں۔ خود ہندوستان میں مسلمان اقلیت کی وجہ سے ریزرویشن اور طرح طرح کی او بی سی لاگو ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا انہی اہم وجوہات میں اگر ہم اشارہ کرتے چلیں تو مسلمانوں کا آپس میں غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا، یعنی جانبدارانہ قیادت، یہ بھی ایک اہم وجوہات میں ایک اہم وجہ ہے۔ میں صرف دو چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، قبائلی، نسلی، خاندانی عصبیت، اور دوسری اقتصادی کمزوری۔ مشہور مقدمہ تاریخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ عصبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسلی خاندانی عصبیت اور ایک دینی عصبیت ہوتی ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کو خس و خاشاک میں بہا دیا۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر نسلی خاندانی عصبیت ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی عصبیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں عصبیتیں مل گئی تو پھر قیصر و کسریٰ کی حکومت خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی۔ ہم آخری اپنی بات کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہیں گے کہ خدا ایک، نبی ایک اور قرآن بھی ایک۔ خدا ایک، نبی ایک اور قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں گزارش کرتی ہوں آج کے اگلے طالب علم محتسم غازی سے کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل صد احترام جناب حکم صاحب اور معزز سامعین و ناظرین، آج کے بزم سخن میں میری تقریر کا عنوان ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے انتشار کے وجوہات۔ معزز سامعین، روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمان بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان و مکان، ایک رسول، ایک خدا اور ایک پیغمبر کے ماننے والے صاحب شریعت اور صاحب مشن قوم ہیں۔ آج عالم اسلام 57 سے زائد ممالک پر مشتمل ہے، جن کی مجموعی آبادی 1 ارب 50 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ گویا دنیا کا ہر 5واں شخص مسلمان ہے، جبکہ CIA کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1 ارب 90 کروڑ 20 لاکھ 95 ہزار ہے۔ یقیناً یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں رہی۔ آج وہ درجنوں ممالک کے حکمراں ہیں، اور ان میں سے بعض ممالک اقتصادی طور پر کافی مضبوط ہیں اور وہاں قدرتی وسائل کی فراوانی بھی ہے، اور جن ممالک میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں بھی مسلمان ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ مثلا ہندوستان، امریکہ، فرانس، ایشیا اور افریقہ، ان تمام ملکوں میں مسلمان بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن صد افسوس کہ اتنی بڑی تعداد کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان پسماندگی، ذبوحالی اور آپسی انتشار و خلفشار سے اس درجہ دوچار ہیں کہ اپنی شناخت تک کھو بیٹھے ہیں، اور دنیا کی تمام قومیں ان کو بنظر حقارت دیکھتی ہیں اور کسی شمار میں نہیں لاتی۔ معزز سامعین، جبکہ ماضی میں صورتحال اس کے برعکس تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہ تھی، نہ ان کے پاس حربی ساز و سامان تھا، اور نہ ہی ان کے پاس قدرتی وسائل کی فراوانی تھی، پھر بھی انہوں نے ترقی کے اعلیٰ مدارج کو طے کیا تھا، اور دنیا بھر میں مسلم قوم اپنی شجاعت، بہادری اور دلیری جیسی صفات سے جانی پہچانی جاتی تھی، اور پوری دنیا میں اپنی تسلط قائم کر رکھی تھی۔ یقیناً وہ ایک زندہ قوم تھی جو دنیا کی امامت، قیادت اور سیادت کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ معزز سامعین، سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی تبدیلی اور چینجنگ کیوں واقع ہو گئی؟
क्यों मुसलमान तरक्की की चोटियों से गिरकर तनज़्ज़ुली और पसमानदगी के ऐसे गढ़ों में गिर गए जहां से उनका निकलना दुश्वार हो गया। अफराद उनके पास, वसाइल उनके पास, हुकूमतें उनके पास, फिर इतनी बड़ी तादाद और इतना बड़ा जम्मे गफीर, उसके बावजूद उनका वजूद मुंतशिर होता क्यों जा रहा है? वो दर बदर की ठोकरें खाते क्यों फिर रहे हैं? हर जगह उन्हें धक्का क्यों दिया जा रहा है? यकीनन ये एक संगीन मसला है और इस जानिब अगर पूरी तवज्जो न दी गई तो मुसलमानों की आने वाली सदियां और भी तारीख हो सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यूं तो मुसलमानों के ज़वाल, पसमानदगी और आपसी इंतिशार और खलफशार के बेशुमार और लातादाद वजूहात हैं, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत न होगा कि एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मगर इन तमाम वजूहात पर गहरी नज़र डालने के बाद जो कई अहम वजूहात सामने आती है, उनमें सबसे अहम वजह यह है कि आज हमारे दरमियान क़यादत का फ़ुक़दान है। बल्कि ये मैं कहूँगा कि इमामत का फ़ुक़दान नहीं, क़ायद तो सब बनना चाहते हैं, कोई मुक़्तदी बनना नहीं चाहता। और दूसरी जो सबसे अहम वजह यह है कि आज हमारी सफ़ों के अंदर इत्तिहाद नहीं है और मुसलमान मसलकी तनाज़ुआत को फ़रोग़ दे रहे हैं। इन्हीं चंद बातों पर इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ वक्त हो चला है मुख्तसर वक्फे का। हम लोग वक्फे के बाद मुकाबला जारी रखेंगे। बज़्म सुखन में वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत देती हूँ मोहम्मद अशरफ अली को कि वो यहाँ आएं और आज के मौजू पर अपने ख्याल बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद्र और मुहतरम नाजरीन, आज की बज़्म सुखन में मेरा मौजू है हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर इंतिशार की वजूहात। मैं बताऊं आपसे, अगर आज हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर इंतिशार की वजूहात है, जहां तक मैंने मुताला किया है और जो मेरे ख्यालात हैं और जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, वो है नंबर 1 तालीम की कमी। आज सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर तालीम की क्या सूरत हाल है, उसके सीखने सिखाने वाले की तादाद क्या है, मुसलमानों के अंदर तालीमी तनासुब क्या है, ये बात बिल्कुल जाहिर और साफ है। दूसरी वजह है वो है सही क़यादत का फ़ुक़दान। ये हमारी बहुत ही बड़ी बदकिस्मती रही है कि आज़ादी हिंद के बाद आज तक हिंदुस्तानी मुसलमानों को सही कायद और रहनुमा नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज हमें मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज यही इत्तेहाद इत्तफाक न होने की वजह से हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। कहीं हमारे हुकूक को पामाल किए जा रहे हैं, हमें झूठे मुकद्दमों में फंसाया जाता है, हमें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी जाती है। अगर आज ये सब कुछ हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो है इत्तेहाद इत्तफाक न होने की वजह से। काश अगर हमारे अंदर इत्तेहाद इत्तफाक होता तो मुझे यकीन है कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हरगिज नहीं होता। तीसरी एक और वजह है, वो है
ہندوستانی مسلمانوں کے اندر آپس میں ہندوستانی مسلمانوں کے اندر ذات پات اور نسلی امتیاز، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا ہے کہ اے لوگو تم آدم کی اولاد ہو اور ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اعجمی پر فوقیت نہیں ہے، نہ ہی کسی اعجمی کو کسی عربی پر فوقیت ہے، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پہ، نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے۔ تو محترم ناظرین ذرا ہم غور کریں، اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ ہے صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر۔ محترم ناظرین ذرا ہم غور کریں کہ اس حدیث پر ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ فقط والسلام۔ تو ناظرین اب باری ہے ہمارے آج کے آخری طالب علم کو سننے کی۔ میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم اور معزز ناظرین، محترم حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ آج افتراق و انتشار کی وبا مسلمانوں کی صفوں کے درمیان صرف اپنے ملک ہندوستان کی سرحدوں تک ہی نہیں بلکہ یہ مہلک مرض عالمی پیمانے پر سرایت کر چکا ہے۔ ہاں مگر سچ ہے کہ جو حالت آج ہندوستانی مسلمانوں کی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس افتراق و انتشار کے وجوہات کیا ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے تو دوسرے کا رخ مغرب کی طرف، ایک کا چہرہ شمال کی طرف ہے تو دوسرے کا چہرہ جنوب کی طرف؟ وجوہات ایک دو نہیں، وجوہات بہت سے ہیں، اسباب بہت سے ہیں۔ کہیں اس کے پیچھے علاقائی عصبیت کام کر رہی ہے تو کہیں خاندانی جاہ و حشم کار فرما ہے، کہیں ذات پات کا بھید بھاؤ ہے تو کہیں امیری اور غریبی کا ہیر پھیر، کہیں حسب و نسب کا جادو کار فرما ہے تو کہیں رنگ و نسل کا فرق امتیاز۔ جبکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جنہیں اسلام نے تقریباً 1450 برس پہلے ہی اپنے قدموں تلے روند ڈالا تھا۔ ان تمام وجوہات سے کہیں بڑھ کر، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ افتراق و انتشار کے وجوہات میں سب سے بڑی وجہ آج ہمارے دینی مسالک ہیں۔ یہ شافعی ہے، وہ حنفی ہے، میں مالکی ہوں، غرض کہ حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی اور وہابی جیسی سینکڑوں دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ہر ایک نے اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے، حالانکہ ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہماری حدیث ایک، ہمارا خدا ایک، سب کچھ ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ اگر آج رہبران قوم سے سوال کیا جائے کہ اس افتراق و انتشار کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے، جواب ہوگا یہود و نصارہ کی طاقت کار فرما ہے، اپنا کوئی قصور نہیں۔ الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ محترم حضرات، اگر آج مسلم قوم اس افتراق و انتشار کی کھائی سے نکلنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا ہوگا، اور اگر دوسروں کے کندھوں پر بندوق جلا کر اسی طرح اپنے جرموں کی پردہ پوشی کی جاتی رہی تو یہ تمام کوششیں رائے گا اور بیکار ہیں۔ میں سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات علامہ اقبال کے شعر پر ختم کرتا ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین آج کا یہ مقابلہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن مقابلے کا فیصلہ سننے سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود ساتھی طلبہ سے ان کے خیالات سنتے ہیں۔ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے مابین جو مسالک کے اختلاف ہیں وہ دور ہوں، اور یہ ایک طرح سے ہمارے مذہبی رہنماؤں کو یہ فکر کی دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم نے جو اپنے آپ کو ایک مسئلے کے اندر بانٹ رکھا ہے، ایک قبیلے اور برادری کے اندر بانٹ رکھا ہے، ایک اسٹیٹ اور ایک گاؤں کے لیول پہ بانٹ رکھا ہے، ہمیں اس دیوار کو ڈھانی ہوگی، نفرت اور اس مسالک کے جو تقسیم ہے ان کو ختم کرنا ہوگا، اور پھر کیا کہتے ہیں ہماری ایک نیا معاشرہ تشکیل کرنا ہوگا، پھر سے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل روشن ہو، اور پھر کیا کہتے ہیں مسالک کے جو اختلاف ہیں وہ ختم ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام اس وقت کامیاب ہو جائے گا جب ہماری ملی اور مذہبی رہنما اس پر سرجو کر بیٹھیں گے اور ایک نئے سماج کا اور ایک نئے سماج کا وہ آغاز کریں گے، تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہوگی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا۔ اب میں گزارش کرتی ہوں جج صاحب سے کہ وہ ہمیں آج کے مقابلے پر اپنا فیصلہ سنائیں۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بڑے دردمند دل کے ساتھ لوگوں نے اپنی بات رکھی یہاں پر، اور یہ ضروری بھی ہے بس کہ ہم سب اس بارے میں سوچنے لگیں، کیونکہ ابھی تک ہر آدمی تو یہ کہہ رہا ہے کہ انتشار ہے مسلمانوں میں،
اور انتشار کی وجوہات بھی جانتے ہیں ہم، لیکن ابھی تک اتحاد کی طرف کوئی مثبت قدم بڑھانے والا نہیں نکلا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ کاش کوئی مسلمانوں میں ایک ایسا لیڈر نکلے کہ جو اتحاد کی دعوت دے مسلمانوں میں، اور پوری طریقے سے ساری اختلافات کو بھلا کر اور ساری چیزوں کو دور کر کے صرف اسلام کے نام کے اوپر متحد ہو جائیں سارے مسلمان۔ شاید اس مذاکرے کے بعد کچھ اور لوگوں میں بیداری پیدا ہو اور کچھ لوگ اور قریب آئیں، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب ہم سب ایک اتحاد کے دائرے میں کھڑے ہوں گے، ایک ہی رخ پر جہاں نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی زندگی کے جو مسائل ہیں روز، ان میں بھی ہم ایک ہی رخ پر دیکھیں گے اور ایک ہی رخ پر سوچیں گے۔ آج کے اس مذاکرے میں اور اس بحث میں سب سے اچھی گفتگو نظام الدین نے کی ہے، میں ان کو پہلے انعام کا مستحق قرار دیتا ہوں، اور باقی کے تینوں لوگوں نے برابر کے نمبر حاصل کیے ہیں، اس لیے ان میں پہلے دوسرے تیسرے کی کوئی تخفیف نہیں ہے۔ ان تینوں نے جو کیا ہے وہ برابر سے اچھا بولے ہیں، سب لوگ ایک جیسا، اس میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انعام تقریباً ایک ہی ہے، لیکن پہلے انعام کے لیے نظام الدین۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلی دفعہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے سحر اردو ٹی وی۔ خدا حافظ۔ ہم دیں گے جناب شکیل حسن شمشی صاحب، اور آج کے اس تقریری مقابلے میں حصہ لینے والوں کے نام ہیں محمد شہباز رضا جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہیں، محتسم غازی جو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہی ہیں محمد اشرف علی، اور نظام الدین یہ بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کو مزید طول دیے بغیر میں درخواست کروں گی ہماری جج صاحب سے کہ وہ آج کے مقابلے کے موضوع پر مختصر روشنی ڈالیں۔ مسلمانوں میں آج اسی پر گفتگو کریں گے ہمارے نوجوان، اور مجھے امید ہے کہ اس مسئلے پر، اتنے سنجیدہ موضوع پر گفتگو کریں گے یہ لوگ، اور کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے نکل کر آئیں گی۔ میری نیک خواہشات ان چاروں نوجوانوں کے ساتھ ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آج ایک دلچسپ گفتگو ہوگی اور ایک سنجیدہ بحث ہوگی اس موضوع پر۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ تو چلیے ناظرین، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں محمد شہباز رضا کو۔ زبانوں کا فرق اور ثقافت کا فرق۔ کیرل کا مسلمان شمالی ہند کے مسلمانوں سے نہ واقف ہے، نہ اس کی زبان جانتا ہے، نہ اس کے کلچر سے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ بنگال کا مسلمان بالکل الگ طرز کا زندگی گزارتا ہے۔ بنگلور کا مسلمان، اس کی بھی زبان الگ ہے، پورے کرناٹک کے مسلمانوں کی زبان۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں کے اوپر مسلمان الگ الگ زبانوں، الگ الگ ثقافتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے کوئی ایک قیادت بھی آج تک پیدا نہ ہو سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم سخن کا نیا شمارہ لے کر میں سروت زہرا آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے ہمارے مقابلے کا عنوان ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے انتشار کے وجوہات۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جج کے فرائض انجام۔ السلام علیکم۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے انتشار کی وجوہات، یہ آج کا موضوع ہے، اور دو لفظوں میں اگر میں کہوں کہ قیادت کا فقدان۔ سب سے وجہ بڑی جو مجھے نظر آتی ہے وہ مسلمانوں میں قیادت کا فقدان ہے۔ کوئی ایک قائد ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جا سکے کہ یہ مسلمانوں کا اجتماعی لیڈرشپ اس کے پاس ہے، یا اجتماعی طور پر اس کو مسلمان اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ دوسرا،